حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا مختصر تعارف۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے اللہ کے بنائے ہوئے پہلے انسان، نبی اور نائب تھے، جن میں اللہ نے زندگی پھونک دی، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ فرشتوں اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جلاوطن ہو گیا۔ آدم کو علم عطا کیا گیا تھا اور حوا کو جنت میں اس کی زندگی بانٹنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ آدم مطلب تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ حوا مطلب تخلیق۔ اگرچہ قرآن واضح طور پر تفصیلات بیان نہیں کرتا ہے، آیات بتاتی ہیں کہ وہ آدم کو سکون فراہم کرنے کے لیے ایک روح سے پیدا کی گئی تھیں، جسے اکثر اس کی تخلیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سجدہ اور دشمنی۔ فرشتے اللہ کی اطاعت سے جھک گئے، لیکن ابلیس نے تکبر کی وجہ سے اس کی نافرمانی کی، جس پر اس کی بے دخلی ہوئی اور اس نے انسانیت کو گمراہ کرنے کا عہد کیا۔ ممنوعہ درخت۔ آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت تھی، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ شیطان نے انہیں اس میں سے کھانے کے لیے بہکایا، جس پر ان کی شرمندگی، پھر توبہ اور آخرکار جنت سے زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ توبہ۔ ابلیس کے برعکس، جو تکبر کرتا تھا، آدم اور حوا نے فوراً توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہیں بخشش اور ہدایت عطا کی۔ زمین پر زندگی۔ انہیں زمین پر جینے اور مرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جو انسانیت کے پیشوا بنے۔ اہم قرآنی حوالہ جات۔ تخلیق اور کام۔ بے شک میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ سورہ صاد 71-72۔ تنبیہ۔ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ 35۔ توبہ۔ پھر آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات حاصل کیے اور اس نے ان کی توبہ قبول کی۔ سورہ البقرہ 37۔ اہمیت۔ آدم کو پہلے نبی کے طور پر اعزاز حاصل ہے، جس نے زمین پر انسانیت کے کردار کو خلیفہ کے طور پر قائم کیا۔ واقعہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسانی کمزوری گناہ کی طرف لے جاتی ہے، لیکن سچی توبہ الہی رحمت کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن میں آدم اور حوا کا واقعہ توبہ اور دعا کی فضیلت سکھاتا ہے۔ آدم اور حوا نے اپنی غلطیوں کو پہچانا اور معافی کی دعا کی۔